بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو بزرگو، اس دنیا کے اندر انسان جتنا بھی سیکھے کم ہے، اور میرے دوستو بزرگوں فرمایا انسان کبھی علم سے سیراب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علم سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، انہیں سیراب کے معنی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم سیکھنا بھی ہے تو چین جاؤ۔ دیکھو تو میرے دوستو، آج کا دور ایسا ہے، آدمی گوگل کو گرو بنا لیا، گوگل کو گرو بنا لیا۔ اور میرے دوستو، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اصلاح خطبات میں لکھے، اگر کتاب خالی انسانوں کو دینا ہوتا تو اللہ آسمان سے کتاب بھیج دیتے، آدمی کتاب پڑھ لے کر زندگی گزار لیتا، مگر اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب بھیجنے سے پہلے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کتاب کے بارے میں پریکٹیکلی سمجھانا یہ استاد کا کام ہے۔ اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں بریانی کی کتاب دے دو کہ بھائی آپ کو چکن بریانی بنانا ہے، مٹن بریانی بنانا ہے، اب آدمی یہ کہے کہ بھائی کتاب کے اندر ہے، میں وہ دیکھ کے بریانی بناؤں گا۔ حضرات گوشت بھی دھو لیے، لیمبو بھی لگا دیے، دہی بھی لگا دیے، مسالہ بھی لگا دیے۔ اب میرے دوستو، جب وہ پکانے کے واسطے کتاب کی شکل اختیار کر کے دیکھتے ہوئے پکائے گا تو وہ تو کھانا بریانی نہیں بنے گی، مگر کھچڑا تو بن جائے گا، کھچڑا تو ضرور بن جائے گا۔ اسی لیے کہ ہر فن سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر انسانوں کو وہ ساری چیزیں سکھائی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے اوپر کتابوں کو نازل فرمایا۔ حضرت خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، لغت، آداب اور حساب ان امام نے ایجاد کیا۔ فن کے بہت بڑے ایجاد کے مالک تھے انہوں۔ ایک دن فرمایا میری زندگی کے 4 طرح کے دن ہیں۔ کتنے ہیں؟ میری زندگی کے 4 طرح کے دن ہیں، 4 طرح کے۔ فرمایا کمائی کا دن، یہ وہ دن ہے جب گھر سے میں نکلتا ہوں، کسی ایسے عالم سے ملاقات ہو مجھ سے زیادہ جانتا ہو، میں اس سے خوب سیکھوں۔ تو میرے دوستو، آدمی جب اپنے آپ کو میرے کو کچھ نہیں آتا کہتا تو اس کو ہر کوئی سکھانے والا ملتا، ہر کوئی سکھانے والا ملتا، بتانے والا ملتا۔ اس لیے ہمارے بڑوں کے پاس ایک یہ چیز تھی، میں اور سیکھوں، مجھے نہیں معلوم کہتے تھے۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ ہمیں معاف کر دے، صرف 4 الفاظ ہمیں بولنے آ گیا تو ہم سمجھتے ہمارے اتنے معلومات کسی کو ہے ہی نہیں۔ بقول علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت نے فرمایا، کوئی یہ مت کہو کہ یہ چیز نہیں ہے، کہو کہ میری نظروں سے نہیں گزری۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ کیا بول رہے؟ خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسے عالم سے ملاقات کروں وہ میرے سے خوب جانتا ہو، میرے سے خوب بڑا علم والا ہو، میں اس سے اچھی باتیں خوب سیکھوں۔ یہ بولے کمائی کا دن ہے۔ اور دوسرا علم کا اظہار کا دن، جب میں گھر سے نکلوں تو برابر کسی عالم سے ملاقات ہو، وہ مسائل میں خوب معلومات کرتا ہو، اسے خوب معلوم ہو، میں بھی اس سے بات کروں، وہ بھی مجھ سے بات کرے، ہم دونوں میں علم میں بڑھوتری ہو۔ یہ اظہار کا دن ہے، اظہار علم کا دن۔ تیسرا علم سیکھنے کا دن، علم سیکھنے کا دن۔ یہ کون سا دن ہے؟ جب گھر سے نکلوں ایسے بچوں سے ملاقات کروں جو علم کے پیاسے ہو، میں ان کو سکھاؤں، علم سکھانے کا دن۔ یہ تیسرا، جو لوگ علم کے پیاسے ہو ان کو سکھائے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کوئی بات جانتا ہو اس سے پوچھے، وہ نہ بتائے۔ حضور نے فرمایا کل اس کی زبان میں، اس کے منہ میں آگ کی لگامیں ڈالی جائیں گی، منتخب حدیث۔ دیکھو میرے دوستو، اس لیے جو معلوم ہے وہ بے جھجک کہہ دے، علم کی جو بات ہے وہ نہ چھپائے۔ صاحب شراب کا پینا کیسا ہے؟ ہمیں معلوم ہے وہ غلط چیز ہے۔ صاحب یہ گناہ کیسا ہے؟ بالکل ہمیں معلوم ہے وہ غلط ہے، غلط کو غلطی چھے، اس کو نہ چھپائے، کہہ دے۔ اور چوتھا فرمایا آرام کا دن،
یہ وہ دن ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں، اپنے سے کم جاننے والوں سے علم سے ملاقات کرتا ہوں، لیکن وہ عالم خود کو مجھ سے اونچا سمجھے تو میں اس سے ہرگز منہ نہیں لگاتا، بالکل خاموش ہو کر آرام کر کے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ کون سے آرام کا دن کون سا ہے؟ وہ دن ہے جس دن میں گھر سے نکلوں، اپنے سے کم جاننے والے عالم سے ملاقات ہو، لیکن یہ عالم خود کو اپنے سے اونچا سمجھتا ہو، ہرگز نہ میں اس کو منہ لگاؤں نہ میں اس سے بات کروں، خاموشی کے ساتھ آرام سے وہاں پر نکل جاؤں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے دوستو، آج یہ ہم سب کے اندر مرض ہے۔ آپ لوگوں کے پاس تو نہیں ہوگا، آپ لوگ اچھے ہیں، مجھ جیسے نااہل کے پاس تو ہے اس کا۔ ہاں میرے دوستو، گوگل کو گرو نہیں بنا سکتے، اس لیے کتنا ہو سکا اتنا جو علم والے ہیں ان سے ہم خوب علم سیکھیں، ان سے دینی معلومات کرے، دینی معلومات کرے، رات کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعمال کیا تھے، دن کے کیا تھے، یہ خوب معلوم کرے۔ اور دوسری بات فرمایا، جب کسی سے ملاقات کرے، علم کی بات، دین کی بات کچھ نہ کچھ کر کے اٹھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس جگہ لوگ بیٹھے ہو، اللہ کا ذکر ہو، نہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود نہ ہو، فرمایا وہ ایسی جگہ سے اٹھے ہیں مرے ہوئے گدھے کے پاس سے۔ تو اس لیے دوستو، تیسری بات فرمایا، جو لوگ علم کے پیاسے ہیں انہیں ضرور علم سکھائے، کچھ نہ کچھ ہم ضرور انہیں بتائے۔ سبحان اللہ ہی کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، یا سونے کی دعا بتا دے، یا جو ہے نا کھانے کی دعا، کچھ نہ کچھ جو بغیر سیکھے کے ساتھی ہے ان کو ضرور سکھائے۔ اور چوتھی بات فرمایا، جو لوگ علم کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہیں مگر علم والوں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، فرمایا ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل بحث نہ کرے، دور رہے۔ اس لیے کہ دوستو، اللہ والوں نے لکھا کہ فرمایا جاہلوں سے بحث کرنے سے علم کا نور چل جاتا ہے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔